جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوسٹ نمبر 7 میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اس میں حدیث آتی ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 759، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتے اور پھر اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے۔ اور دوسرا طریقہ، ایک تو ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا جائے، اور ایک اور سنن نسائی حدیث نمبر 890، سیدنا ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری 740، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو بائیں کلائی پر رکھتا ہے سینے پر ہاتھ باندھ کے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابو داؤد 759 سینے پر ہاتھ باندھنے والی یہ حدیث، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ بھی ابھی آپ کو اس میں آگے تصویر میں دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھ لیں، یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے آگے ایک اور بھی میں پک دکھاتا ہوں آپ کو جی۔ اور جیسے یہ عمران تاج میں نے رکھا ہے، یہ آپ کلائی پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں جی۔ اس کے بعد جو دوسری غلط طریقہ ہے، اس میں سنن ابو داؤد 756 کہ زیر ناف ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کے زیر ناف رکھا جائے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے امام بہقی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ سنن ابو داؤد 756 یہ روایت ضعیف ہے۔ اور کچھ بھائی پیٹ پہ باندھ دیتے ہیں، پیٹ پہ تو باندھنے والی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، سینے پر ہے یا زیر ناف ہے۔ تو سینے پر باندھنے والی حدیث میں نے آپ کو دکھائی، اوپر صحیح حدیث ہے، لیکن جو زیر ناف باندھنے والی حدیث وہ ضعیف ہے، اور یہ آپ کو اسلام 60 میں بھی دکھاتا ہوں میں ابھی آپ کو جی۔ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کے ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفرنس میں بھی ٹچ کر کے، اسٹیٹس اس کا ضعیف ہے۔ اور یہ مسند احمد میں موجود ہے، وہاں بھی ضعیف ہے، اور اس کے راوی عبدالرحمن بن اسحاق واسطی متروک ہیں، تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا۔ صحیح حدیث اسی کے اوپر 756 759، اس کے نیچے 759، یہ 756 ہے، یہ ضعیف ہے روایت۔ اسی کے آگے اگر آپ جائیں 759 میں، وہاں صحیح طریقہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ طریقہ پھر میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور اپنے نماز میں ہوتے۔ تو یہی صحیح طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا نماز میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔